بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائج اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیوز میں ہوں گی فیصل واوڈہ کی ہوشربا پیشین گوئیاں، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اصلی گھر واپسی کی کہانی اور مریم نواز کے ہیلی کاپٹر اسکینڈل کا ڈراپ سین۔ ناظرین اکرام، ان تمام خبروں کی تفصیلات شیئر کرنے سے قبل میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجئے، کیونکہ ہمیں آپ کی اس سپورٹ کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیصل واوڈہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں اور آج کل مقتدرہ کے آنکھوں کا تارا ہیں۔ وہ آج کل میڈیا میں بیٹھ کر بڑی بڑی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں اور ان کی پیشین گوئیاں کچھ سچی ثابت ہوئی ہیں، کچھ ہوا میں اڑ گئی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، گزشتہ روز جو انہوں نے ایک پیشین گوئی کی نجی ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے، تو ان پیشین گوئیوں کے مطابق فیصل واوڈہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کا دورانیہ 2 سے 2.5 سال کی مدت تک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مولا جٹ کی سیاست چھوڑ کر جمہوری راستہ نکالے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا شور اپنی جگہ، مگر انہیں حکومت بنانے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ چاند پر جا کر حکومت بنا لیں، زمین پر ان کی فی الحال کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ فیصل واوڈہ نے ایک اور پیشین گوئی کی کہ عید کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی پریشانیوں میں شدید اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری ہو اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے۔ تو ان کی یہ پیشین گوئیاں اکثر و بیشتر سچ ثابت ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود دیکھنا ہوگا کہ فیصل واوڈہ، جو خود کو سیاسی رہنما کہتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر خود کو تجزیہ نگار کہتے ہیں، ان کا ماضی ہے کیا اور یہ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تو ماضی تو ان کا پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ان کا نام جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے سامنے آیا۔ عمران خان نے ہی انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جانے میں اہم کردار ان کا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ سینٹ کا الیکشن سوچ سمجھ کر لڑ رہا ہوں، کیونکہ آج کل فیصل واوڈہ نے سینٹ کا الیکشن لڑنے کی کا اعلان کر رکھا ہے، اور اکثر سیاسی تبصرہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ فیصل واوڈہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے اور انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینٹ الیکشن کا ٹکٹ فراہم کر دیا جائے گا۔ تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو آزاد حیثیت پہ الیکشن میں آ رہے ہیں، تو آپ کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کون ہوگا؟ تو فیصل واوڈہ نے کہا کہ کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بڑے بڑے اہم عہدے دے دیے ہیں، تو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بھی مجھے مل جائیں گے۔ تو ناظرین نے کہا اب ان کی یہ پیشین گوئیاں کتنی حد تک سچی ہیں اور کتنی حد تک جھوٹی ہیں، تو یہ تو اب وقت بتائے گا۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنے اصلی گھر واپسی کی جو خبر میں نے آپ کو انٹرو میں دی تھی، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو مزاحمت کے نام سے بڑا ہی جانی جاتی ہے اور مفاہمت ان کے قریب سے بھی نہیں پھٹکی، تو مزاحمت کا چورن اس قدر بیچا گیا کہ قائدین سے ہوتا ہوا یہ گراس روٹ لیول تک کارکنوں کے دماغوں میں جا گھسا ہے اور اب نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مزاحمت پاکستان تحریک انصاف کی پہچان بن چکی ہے، اور اب یہ مزاحمت ہی پاکستان تحریک انصاف کی بقا کے لیے انتہائی شدید خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک نئے نویلے جو رہنما ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے آج کل پاکستان تحریک انصاف میں ایک فساد برپا کر رکھا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو ایک دوسرے سے لڑانے میں ان کا ایک انتہائی اہم کردار ہے، کیونکہ جو بات سیکرٹ ہوتی ہے، جو خفیہ رکھنے والی بات ہوتی ہے، وہ شیر افضل مروت میڈیا میں اپنے آپ کو خود نمایاں کرنے کے لیے وہ لیک کر دیتے ہیں۔ اور گزشتہ روز بھی شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے کی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ ساری پریشانیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے بڑا غم و غصے کا اظہار کیا اور ٹویٹس کی، اور جو دیگر قائدین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کا جو میں شمولیت کا جو فیصلہ تھا
ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جو قبولیت اس میں تھی، مگر شیر افضل منور کا کہنا تھا کہ ہمارا سب سے پہلا شیرانی گروپ سے اتحاد ہونے کی بات کی گئی تھی، جس کی باقاعدہ منظوری عمران خان نے دی تھی۔ اس کے بعد بلے باز پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جو شیخ اپورہ کی ایک سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں، ان کا انتخابی نشان بلے باز تھا، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا، لیکن 2 دن کے اندر ہی وہ ایگریمنٹ ہوا میں اڑ گیا۔ اس کے بعد پاکستان سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کر کے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جتنے بھی کامیاب اراکین اسمبلی تھے ان کو سنی اتحاد میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی، اور انہوں نے اس پر لبیک کہا اور سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے۔ اب گزشتہ 3-4 دن روز قبل جو الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ صادر کیا ہے کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی ایک رکن بھی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا۔ ان کا جو سربراہ ہے وہ بھی ایک آزاد حیثیت سے انتخاب لڑ کر اسمبلی میں پہنچے ہیں، اس لیے قانون اجازت نہیں دیتا کہ یہ مخصوص نشستیں ان کو فراہم کی جائیں۔ تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں کافی پریشانی دوڑی ہوئی ہے، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی آزاد اراکین اس وقت اسمبلیوں میں موجود ہیں وہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے، اور سنی اتحاد کونسل کو پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ ضم کر لیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین وہ کہانی ہے جس میں میں یہ کہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بالآخر اپنے اصلی گھر واپس آنے لگی ہے۔ اور اگر آپ میرے مستقل ویورز ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے آج سے 10 دن قبل ایک ولاگ جاری کیا تھا، اپلوڈ کیا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف واپس اپنے گھر آ رہی ہے۔ تو آج وہ خبر بھی سامنے آ گئی، اسد کیسر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں گے، اور سنی اتحاد کونسل کا جو لیبل ہے وہ اب ہٹا لیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو ماضی کا ان کا مستقل لیبل ہے وہ ان پر لگا لیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر آج کل ایک بڑی تنقیدی مہم شروع ہو چکی ہے۔ وہ اس کے مطابق یہ تھا کہ مریم نواز جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ہیلی کاپٹر میں سفر کریں گی، اور اس کی ریزن وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو نمائندگان ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا بتائی تھی کہ جو ان کا جو روٹ لگتا ہے اس کی وجہ سے عوام کو کافی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ہیلی کاپٹر پر سفر کیا جائے، تاکہ عوام کو جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے بڑا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، مگر اسکینڈل چونکہ بڑا تھا اور اس کا جواب بھی واضح نہیں تھا، اس لیے وہ جو اسکینڈل بنا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا، تو کافی دلچسپ کاؤنٹر جوابات آئے۔ ایک ان میں سے سب سے زیادہ مزیدار جواب یہ تھا عظمیٰ بخاری کی جانب سے کہ ہیلی کاپٹر کا جو خرچہ ہے وہ کتنا آئے گا، اس کے حوالے سے تو میں ریکویسٹ کروں گی پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہمیں وہ خرچہ نکال کے دیں کہ 60 روپے پڑتا ہے، 80 روپے پڑتا ہے یا 100 روپے پڑتا ہے پر کلومیٹر۔ تو لیکن اس کے باوجود مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سرکاری ہیلی کاپٹر ہے، پنجاب حکومت کی ملکیتی ہیلی کاپٹر ہے، اسے وقف کر دیا جائے ان مریضوں کے لیے جن کو ہسپتالوں میں منتقل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ تو اس کا ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔